عمران خان کے خلاف 29 پرچے کیے گئے، 15 پرچے ایک دن میں کیے گئے۔ جو یہ کل کہہ رہا تھا نا خورشید شاہ کہ بلک میں جناب ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں، اس طرح کی بلک میں پرچے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ 143 کیس عمران خان اور سینئر لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ کیے گئے ہیں، اور یہ ساری ڈیٹیل ہے جو عمران خان صاحب کے اوپر، یہ پورے دیکھیں، یہ بھی ایک کتاب ہے۔ خان صاحب کے اوپر صرف کیسز کے ٹائٹل جو ہیں وہی ایک کتاب ہے۔ کوئی ہمارے ججوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کوئی حقوق ہوتے ہیں جن کے لیے ہم انہیں تنخواہ دیتے ہیں۔ دا ہول انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری بنایا گیا ہے کہ یہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ انہیں امریکہ میں، یو کے میں، یورپی یونین میں، یہ جو اس وقت پنجاب کی کابینہ ہے، ہمارا جو آئی جی اسلام آباد ہے، آئی جی لاہور پنجاب ہے، اور اس کے ساتھ جو کنسرنڈ آفیسرز ہیں، ہم ان کے خلاف کیسز کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنلی، اور انشاءاللہ ہم ان کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کروائیں گے۔ جس طرح نریندر مودی کو گجرات رائٹس کے بعد امریکہ نے پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر دیا تھا، اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں یا پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر ہوں گے، ان کے انٹرنیشنل ویزے منسوخ ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ باہر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پاکستان بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیسے سنبھالنا ہے۔ آئی ایم ایف سے مسائل بڑھ رہے ہیں، ہیومن رائٹس کا اس میں مزید آ جائے گا، پاکستان کے اوپر سینکشنز آ جائیں گی۔ ہوش سے کام لیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ذمہ دار ہیں، یہ جو ہمیں تو میسیج دے دیتے ہیں نا، آپ کو تو پتہ ہی ہے، ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمیں تو فلانا پیچھے سے کہہ رہے ہیں، پیچھے والوں کو ہمیں نہیں پتہ، ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ پہنچا کے آنا ہے انشاءاللہ قانون کے مطابق جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا جی، 23 مارچ کو یہی ہمارے کو 2 لوگ ایبڈکٹ ہوئے لاہور سے، ایک تھے اظہر مشوانی اور ایک تھے شاہد حسین۔ شاہد حسین ان کو کل رہا کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ برٹش نیشنل تھے۔ اظہر مشوانی جو ہے وہ چونکہ چلڈرن آف لیسر گاڈ ہے، پاکستانی ہے، اس لیے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ حسان نیازی جو ہے وہ پاکستان میں آ گیا، احمقانہ بات کی اس نے، بیرسٹر تھا، باہر رہ جاتا، برٹش نیشنلٹی لے لیتا، کینیڈین لے لیتا، تو پاکستان کی ریاست بھی اس کی عزت کرتی۔ آپ مجھے بتائیے یہ کس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارا ملک، ہماری حکومت، مملکت پاکستان اپنے شہریوں کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے۔ ایک برٹش سٹیزن جو ہے اس کو اغوا کیا گیا، اس کو معافی مانگی گئی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا آپ برٹش سٹیزن ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ کیا، ہم جو پاکستانی جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے، ہمارے کوئی حقوق ہی نہیں ہیں۔ اور میں یہ صاحب اقتدار سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا ملک بنا رہے ہیں ہمیں؟ آپ برٹش نیشنل جو تھے، آپ نے انہیں، اور بالکل درست کیا آپ نے کہ آپ نے معافی مانگ کے ان کو رہا کیا۔ آج 5 دن ہو گئے اظہر مشوانی کا پتہ نہیں ہے۔ جو 2 جرنلسٹ جنہوں نے یہ کلیم کیا کہ وہ انڈر اریسٹ ہے اور یہ بیان دے رہا ہے، وہ بیان دے رہا ہے، گرین ٹاؤن تھانے نے ان دونوں جرنلسٹوں کو بلا کے نہیں پوچھا کہ بھئی آپ تو کہہ رہے ہیں انڈر اریسٹ ہے، حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، آپ بیان دیں آ کے، بتائیں کہ وہ ہے کدھر۔ کوئی تفتیش نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ لوگوں کو، حسان نیازی کو گرفتار کیا گیا، 11 بجے کا وقوع ڈالا گیا، 11:45 تک وہ ٹیررزم کورٹ میں اپنی ضمانت کروا رہا تھا، جج کے سامنے تھا۔ کوئی ہمارے ججوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کوئی حقوق ہوتے ہیں جن کے لیے ہم انہیں تنخواہ دیتے ہیں۔ دا ہول انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری بنایا گیا ہے کہ یہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ ایک بچے کو، کل 10 سال کے بچے کو اٹھا کے جوڈیشل ریمانڈ کر دیا ہے میجسٹریٹ نے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں چیف جسٹس اسلام آباد کا، آج انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے میٹیریل دیں، جو بھی ہم ان کو میٹیریل جو ہے وہ اسلام آباد چیف جسٹس صاحب کو دے رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف 29 پرچے کیے گئے، 15 پرچے ایک دن میں کیے گئے۔ جو یہ کل کہہ رہا تھا نا خورشید شاہ کہ بلک میں جناب ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں، اس طرح کی بلک میں پرچے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ 143 کیس عمران خان اور سینئر لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ کیے گئے ہیں، اور یہ ساری ڈیٹیل ہے جو عمران خان صاحب کے اوپر، یہ پورے دیکھیں، یہ بھی ایک کتاب ہے۔ خان صاحب کے اوپر صرف کیسز کے ٹائٹل جو ہیں وہی ایک کتاب ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے 21 مارچ تک جو لسٹ ہے، یہ 1060 آدمی ہے جو انڈر اریسٹ تھا، اس کی ہم نے لسٹ جو ہے وہ دے دی ہے۔
اور اب جو ہے وہ یہ 1100 آدمی مزید اریسٹ ہیں، ان کی لسٹ ہم جو ہے وہ ابھی دے رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو سارا کام ہو رہا ہے اس کا 90% جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے پنجاب میں اور اسلام آباد میں، لہٰذا انشاءاللہ تعالی ہم ایک پوری موومنٹ چلا رہے ہیں جس میں جیسا ڈاکٹر مزاری نے آپ کو بتایا، ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل اداروں کو، ڈپلومیٹک کور کو یہ ساری رپورٹ جو ہے وہ ہم نے بھجوا دی ہے، اور ہم یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ اس وقت جو دنیا کے پاورفل حلقے ہیں وہ پاکستان کے اوپر ان کی توجہ آ گئی ہے، اور روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کانگریس مین ہیں، ایم پیز ہیں، جو دنیا میں کنسرن ہیں ان معاملات کو لے کے، ہیومینٹی کو لے کے، وہ اس کے اوپر بات کرنا اب شروع ہو گئے ہیں، اور اگلے 10 دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پریشر جو ہے یہ بڑھے گا۔ ہم یہ جو پنجاب کی اس وقت کرمنل کیبنٹ ہے، محسن نقوی اور اس کے ساتھ جو کابینہ میں وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم پوری اس کے اوپر ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی ہے کہ ان کے ویزاز کینسل کیے جائیں اور انہیں پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کیا جائے ویسٹرن ممالک میں جانے کے لیے، اور انشاءاللہ انہیں امریکہ میں، یو کے میں، یورپی یونین میں، یہ جو اس وقت پنجاب کی کابینہ ہے، ہمارا جو آئی جی اسلام آباد ہے، آئی جی لاہور پنجاب ہے، اور اس کے ساتھ جو کنسرنڈ آفیسرز ہیں، ہم ان کے خلاف کیسز کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنلی، اور انشاءاللہ ہم ان کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کروائیں گے، جس طرح نریندر مودی کو گجرات رائٹس کے بعد امریکہ نے پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر دیا تھا، اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں یا پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر ہوں گے، ان کے انٹرنیشنل ویزے منسوخ ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ باہر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے جس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی ہیں۔ 10 سال کا بچہ اسلام آباد میں لوگ عامر مغل کے گھر داخل ہوئے، عامر مغل نہیں ملا، اس کے 10 سال کے، 13 سال کے، 15 سال کے بچے جو ہیں 3 اٹھا کے لے گئے۔ ایک اور ورکر کے گھر داخل ہوئے، وہ موجود نہیں تھا، اس کا 80 سال کا والد اٹھا کے لے گئے۔ اس طرح تو دیکھیں انسانیت ہی کو ختم ہو گئی ہے، جس طریقے سے تشدد کیا جا رہا ہے۔ حسان نیازی کے اوپر پورا پاکستان اس کو گھما دیا ہے، اب کہہ رہے ہیں ایک پرچہ پشاور میں بھی کر دیا۔ یہ کس طرح سے یہ ملک کو آپ نے مذاق ایک بنا دیا ہے، اس طرح سے ملک جو ہیں وہ نہیں چل سکتے، جبر کے اوپر، ظلم کے اوپر ریاستیں قائم نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کے اوپر آپ نے 143 پرچے کر دیے ہیں، پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر۔ ہم لوگ روز صبح اٹھتے ہیں، پتہ لگتا ہے جی 2 نئے پرچے ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے جو معاملات چل رہے ہیں، پاکستان کو یہ دوبارہ فیٹ آف میں شامل کروائیں گے جو ان کی حرکتیں ہیں، یہ پاکستان کو ہیومن رائٹس انڈیکس میں ہمارا جو اسپیشل سٹیٹس ہے یورپ کے ساتھ وہ ختم اپنا یہ کروائیں گے، اور ہمیں ایک نئی مصیبتوں میں ڈالنے کا ان کا پورا ارادہ ہے، کیونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے، 90 لاکھ پاکستانی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہے، 90 لاکھ پاکستانی باہر ہے، اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں۔ آپ نے ہمارے لوگ 5 دن سے ہم اظہر مشوانی کو پکڑا ہوا ہے، اس کے بعد اس وقت کم از کم 100-150 بندہ آپ نے جو ہے ویسے حراست میں لے لیا۔ کیا فرق پڑا ہے ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر؟ سمجھ ہی نہیں ہے آپ کو کہ سوشل میڈیا کیسے کام کرتا ہے۔ آپ جو اس حکومت کو سوشل میڈیا کے اوپر کنڈیم نہیں کرتے، ان کو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ تو اس لیے آپ پہلے سمجھنے کی پاکستان کے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیسے سنبھالنا ہے۔ آئی ایم ایف سے مسائل بڑھ رہے ہیں، ہیومن رائٹس کا اس میں مزید آ جائے گا، پاکستان کے اوپر سینکشنز آ جائیں گی۔ ہوش سے کام لیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ذمہ دار ہیں، یہ جو ہمیں تو میسیج دے دیتے ہیں نا، آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمیں تو فلانا پیچھے سے کہہ رہے ہیں، پیچھے والوں کو ہمیں نہیں پتہ، ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ پہنچا کے آنا ہے انشاءاللہ قانون کے مطابق جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بات اور میں کروں کہ یہ جو فؤاد نے بڑی ضروری بات کی، اپریل میں، اینڈ آف اپریل میں جی ایس پی پلس کی نیگوسیشنز ہونی ہے پھر سے۔ جی ایس پی پلس جو ای یو کے ساتھ ہے ہمارا معاہدہ، اس میں کنڈیشنلٹی ہے یہ 7 کنونشنز جو میں نے بتائی ہیں، ہیومن رائٹس کنونشنز کی امپلیمنٹیشن۔ جس طریقے سے یہ حکومت جاری ہے اور ان کے ہینڈلرز جا رہے ہیں نامعلوم افراد، تو جی ایس پی پلس مجھے تو نہیں لگتا کہ ایکسٹینڈ ہوگا، بٹ ان حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے کسی ادارے پہ تو آپ اس کا جواب دیں تنقید کا، یہ تو نہیں کہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں وداؤٹ وارنٹ۔ نہ آپ خواتین پولیس بھی نہیں لے کے جاتے، بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہیں، بوڑھی مائیں ہوتی ہیں ان گھروں میں، اور آپ توڑ پھوڑ کر کے جو مرضی اٹھائیں۔
मतलब रियासत का आप मजाक उड़ा रहे हैं। रियासत और कौम के दरमियान जो फासले बढ़ते जा रहे हैं, याद रखें कोई रियासत स्ट्रांग नहीं होती जब तक कौम उसके पीछे ना खड़ी हो। और जिस तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं, कौम अलहदा हो रही है, रियासत अलहदा अकेली खड़ी रहेगी। खुदा के वास्ते होश में आए और पाकिस्तान को डूबने मत दें जिस तरीके से इस वक्त आप डुबा रहे हैं। जी मैम। पाकिस्तान में ये जुल्म हुआ ही नहीं पहले कभी इस तरह का। सिर्फ जनरल ज़ियाउल हक के शुरू दौर में हुआ था जब पीपल्स पार्टी का। उसके बाद जो पाकिस्तान में अब हो रहा है इस तरह तो कभी हुआ ही नहीं है। प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया है कि नरेंद्र मोदी को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया गया था गुजरात रॉयट्स के बाद। और इंशाल्लाह ये जो पार्लियामेंट्स हैं, देखिए इस वक्त पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ कम्यूनिटी है ना, वो है असल हमारा बैकबोन। ये जो सारे आप कांग्रेसमैनों के देख रहे हैं स्टेटमेंट्स रोज़ाना आ रहे हैं, इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये उनका लोकल वोटर है जो उनको कह रहा है पाकिस्तान में ये हो रहा है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला ये रेजोल्यूशंस आएंगी बरतानिया में भी, यूरोपीय यूनियन में भी और अमेरिका में भी, जिसमें कहा जाएगा कि इनके वीज़े विड्रॉ किए जाएं। जी ऑन। फेयर ट्रायल एक्ट के जरिए क्या है? अच्छा, पहली बात तो यह कि मेरा ख्याल है आप उस वक्त सहाफ़त नहीं कर रहे थे जब हम कश्मीर का मसला उठा रहे थे। अगर हमने कश्मीर के ऊपर अगर इस मुल्क में कोई किसी ने काम किया है तो वो किया ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत में है। और आपको अक़वाम मुत्तहिदा 2 OIC मीटिंग्स हुई हैं, स्पेशल मीटिंग हुई कश्मीर के ऊपर यहाँ पे, आप मेरा ख्याल उस वक्त नहीं थे। डॉसियर भी प्रेजेंट किया है हमारे फॉरेन ऑफिसर शाह महमूद जब और डॉसियर भी हमने दिया था। कश्मीर के ऊपर सबसे बड़ा काम हमारा। आपने कैसे मिस किए? नहीं, वो ये उस वक्त नया होगा। जी, थैंक यू।